السلام علیکم ایوری ون. آج کا ہمارا ٹاپک ہے دا فالس جیم. یہ ایک شارٹ سٹوری ہے. اس کو لکھا تھا ڈے میپاسا نے. گائے ڈے میپاسا نے. اس کی ہم بایوگرافی دیکھیں گے, امپورٹنٹ فیکٹس دیکھیں گے شارٹ سٹوری کے, اور دیکھیں گے کہ شارٹ سٹوری کیا ہوتی ہے, اور پھر ہم اس کی سمری کو ڈسکس کریں گے. تو ون بائی ون ہم ایک ایک پوائنٹ کو ڈسکس کریں گے. بایوگرافی ہے ڈے میپاسا کی. اس کا کمپلیٹ نیم ہے ہنری رینرے البرٹ گائے ڈے میپاسا. یہ 5 اگست 1850 کو پیرس میں پیدا ہوئے تھے, اور 6 جولائی 1893 میں ان کی پیرس فرانس میں ڈیتھ ہو گئی تھی. 42 ایئرس کی ایج میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اور ان کا جو اوکوپیشن ہے وہ ناولسٹ ہے, اور یہ شارٹ اسٹوری رائٹر ہیں, پوئٹ ہیں. یونر جو ہے نا اس شارٹ سٹوری کا, وہ ہے نیچرلزم اور ریئلزم کے اوپر. ریئلزم جو ہے نیچرلزم کی ایکسٹریم فارم ہے, اور اس میں بتایا گیا ہے کہ انہوں نے ساری لائف میں 300 شارٹ سٹوریز لکھی تھی, 6 ناولز لکھے تھے, اور انہوں نے 3 ٹریول بک لکھی تھی, اور انہوں نے ایک 1 والیوم آف ورکس لکھا تھا. انہوں نے اپنی لائف میں بہت زیادہ ورکس لکھے تھے, جس کی وجہ سے ان کو پاپولیرٹی ملی تھی. تو اس کا جو ہے نا کمپلیٹ نیم یہاں تک کلیئر ہو گیا, ہنری رینرے البرٹ گائے ڈی میپاسا ہے. اور یہ 5 اگست کو پیرس میں ہی پیدا ہوئے تھے, اور 1893 کی ایج میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. 42 ایئرس کی ایج تھی ان کی. بہت ہی کم عمر انہوں نے پائی, اور انہوں نے بہت زیادہ فیم حاصل کیا. تو ہم اس کے امپورٹنٹ پوائنٹس دیکھتے ہیں کہ اس شارٹ سٹوری کو 1883 میں پبلش کیا گیا تھا, اور سیٹنگ جو ہے نا اس شارٹ سٹوری کی وہ پیرس فرانس میں رکھی گئی اباؤٹ 1850 ٹو 1890 میں. اور پوائنٹ آف ویو جو ہے نا اس کا تھرڈ پرسن ہے. اس کے تھیم جو ہیں ڈیسپریشن ہے, گریڈ ہے, ہپوکریسی ہے, اور موڈیسٹی ہے. کافی سارے اس کے تھیمز بتائے گئے ہیں اس شارٹ سٹوری کی, اور اس کی سیٹنگ بتائی گئی ہے کہ پیرس فرانس میں, اور 1850 ٹو 1890 کے درمیان اس کی جو ہے سیٹنگ ہوئی تھی. تو اس کے کریکٹرز دیکھتے ہیں. میجر کریکٹرز ہیں مونیا لینٹن اور اس کی فرسٹ وائف. دیکھیں مونیا جو ہے نا وہ بیسیکلی ایک مسٹر کو بولتے ہیں, اور اس کی فرسٹ وائف. یہ جو تو ہے نا امپورٹنٹ کریکٹرز ہیں اس شارٹ سٹوری کے اندر. اور بھی کافی مائنر کریکٹرز ہیں, ان کو ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں. پہلا جو ہے وہ ہے جیولرز. اس شارٹ سٹوری کے اندر 2 جیولرز ہوتے ہیں, ان کا بھی رول ہے لیکن وہ مائنر کریکٹرز ہیں. اور لینٹنس کی سیکنڈ وائف ہوتی ہے, اس کا بھی جو ہے امپورٹنٹ رول ہے, تو یہ مائنر کریکٹرز ہیں. تو دیکھیے شارٹ سٹوری ہوتی کیا ہے. شارٹ سٹوری وہ کہتے ہیں ایک پروز فکشن ہے. یہ شارٹر ہوتی ہے ناول سے, اور ناولس سے بڑی ہوتی ہے. ایڈگر ایلن پو جو ہیں اپنے ایسے میں لکھتے ہیں دا فلاسفی آف کمپوزیشن میں کہ شارٹ سٹوری جو ہے نا ایک سیٹنگ میں ہی جو ہے نا اتنی ہونی چاہیے, ایک سیٹنگ میں ہی انسان اس کو پڑھ لے, کہ اس کو انسان جو ہے 1 سے 2 آورس میں پڑھ لے. اور شارٹ سٹوری جو ہے نا اس کی رینج 1000 ٹو 20,000 ورڈز ہو, یعنی کہ 20,000 تک ہونی چاہیے ورڈز, یعنی 1000 سے کم نہ ہوں اور 20,000 سے زیادہ نہ ہوں. اگر 1000 سے کم ہوں گے تو یہ شارٹ سٹوری بالکل بھی نہیں ہوگی, یہ ہوگی ناولہ. اور 20,000 سے زیادہ ہوئے کلیئر, تو وہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس میں 4500 ورڈز ہیں اس شارٹ سٹوری کے اندر. تو کلیئر ہو گیا. شارٹ سٹوری یہی ہوتی ہے کہ اس میں آپ نے 1000 ٹو 20,000 ورڈز تک لکھنا ہوتا ہے. کلیئر. اس کی سمری دیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں مونیا لینٹن از اے چیف کلرک ان دا ڈپارٹمنٹ آف انٹیریئر who earns 3,500 francs. He met a girl at the reception and fell in love with her. She was a daughter of a provincial tax collector who had been died many years ago. She lived with her mother in Paris. تو اس میں جو ہے مونیا لینٹن ایک چیف کلرک ہوتا ہے انٹیریئر ڈپارٹمنٹ میں. تو وہ 3,500 فرانس جو ہے وہ کماتا ہے اپنی جاب سے, اور وہ ریسیپشن میں نا ایک لڑکی سے ملتا ہے, تو جس کو دیکھتے ہی اس کو کمپلیٹ محبت ہو جاتی ہے. سر سے پاؤں تک
لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، اور وہ جو لڑکی ہوتی ہے پروونشل ٹیکس کلیکٹر کی ڈاٹر ہوتی ہے، جو کہ کافی سال پہلے گزر گئے ہوتے ہیں، اور وہ اپنی مدر کے ساتھ جو ہے نا پیرس کے اندر وہ لڑکی رہ رہی ہوتی ہے اپنی مدر کے ساتھ۔ اس کے بعد جو اس کی مدر ہوتی ہے نا، وہ اس کے لیے سوٹیبل پرپوزل ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں کہ میں اپنی بیٹی کی جلد سے جلد شادی کر دوں، کہ کوئی سوٹیبل مجھے پرپوزل ملے اور اس کی شادی کروں۔ اور وہ اور اس کی مدر جو ہوتی ہے نا کافی سلجھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اچھے طریقے سے رہ رہے ہوتے ہیں، ان کا رہن سہن اچھا ہوتا ہے، اور لوگ جو ہیں ان کی سادگی کی اور ان کے اچھے ہونے کی اگزامپلز دیتے ہیں، اور زیادہ تر دونوں ماں بیٹی کی تعریف ہی ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر جو ہے بیٹی کی۔ تو وہ کہتے ہیں ہر کوئی اس کی تعریف کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جو بھی ان سے شادی کرے گا وہ لکی ہوگا، اور اس سے زیادہ اس کو کیا چاہیے، اتنا کہ یہ اچھی لڑکی ہیں۔ کلیئر ہو گیا ہے، پیپل بلیو دیٹ ہیپی دا مین ہو ونز ہر لو، ہی couldn't فائنڈ اے بیٹر وائف۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ لکی ہوگا جو اس سے شادی کرے گا۔ Lenton proposed the girl and was accepted. He was quite happy with her. Even 6 years after marriage, Lenton's happiness and love for her was same. But he didn't like her two habits, her love for theatre and excessive interest in imitation jewelry. Lenton didn't like theatre, but he had to accompany her. After a time, he asked her to request some lady of her acquaintance to accompany her and to bring her home after the theatre. She disagreed first but pursued. تو لینٹن جو ہے نا وہ پوز کرتا ہے اس لڑکی کو، اور وہ ایکسیپٹ کر لیتی ہے، اور بہت سی خوشی رہ رہے ہوتے ہیں۔ 6 سال شادی کے بعد بھی ان کی محبت ویسے کی ویسی ہوتی ہے جیسے کہ پہلے ہوتی ہے، لیکن لینٹن کو اس کی وائف کی 2 ہیبٹس اچھی نہیں لگتی۔ ایک تو اس کا اتنا زیادہ تھیٹر کے لیے پیشن، اور دوسرا اس کو جیولری کا شوق ہوتا ہے۔ تو لینٹن جو ہے اس کو کہتا ہے کہ وہ اب اس کو تھیٹر کے لیے کمپنی نہیں دے پائے گا۔ کافی ٹائم بعد وہ اس کو کہتا ہے کہ اب ریکویسٹ کرتا ہے کہ وہ کسی اور لڑکی کے ساتھ چلی جایا کرے اور واپسی پہ آیا بھی اسی کے ساتھ کرے۔ تو وہ کہتا ہے اب وہ تھیٹر نہیں جا پائے گا۔ تو پہلے جو اس کی وائف ہوتی ہے وہ بہت زیادہ غصہ کرتی ہے، نہیں مان رہی ہوتی، لیکن پھر وہ کہتی ہے چلیں ٹھیک ہے، میں چلی جایا کروں گی کسی کے ساتھ، اور واپسی پہ بھی انہی کے ساتھ ہی آ جایا کروں گی۔ تو یہ اپنی وائف سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوتا ہے، اور بس یہی 2 چیزیں اس کو پسند نہیں ہوتی۔ ایک تو کہ اس کا اتنا زیادہ تھیٹر کی طرف جو ہوتا ہے پیار ہوتا ہے، اور اس کو اتنا زیادہ جیولری کا شوق ہوتا ہے۔ تو اس کی وائف کا جو جیولری میں انٹرسٹ ہوتا ہے دن بدن بڑھ رہا ہوتا ہے، اور اس کو آرٹیفیشل چیزوں کا شوق ہوتا ہے جو دکھ تو ڈائمنڈ کی طرح رہی ہوتی ہیں۔ تو نیک کے اندر وہ نیکلیس جو پہنتی تھی ایسا لگتا تھا کہ وہ ریئل پرلز کی طرح ہے، اور آرم کے اندر برسلٹس وغیرہ پہنتی تھی جو کہ گولڈ کی طرح نظر آتا تھا۔ تو ہوتی تو آرٹیفیشل جیولری تھی، لیکن اس کو زیادہ تر ڈریسنگ اتنا شوق نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ جاتی تھی کہ تھیٹر میں جاتی تھی تو ظاہر ہے اس کو ڈریسنگ اچھی کرنی پڑتی تھی۔ تو لینٹن جو ہے اس کو کہتا تھا کہ آپ جو ہے ریئل جیولری کی افورڈ تو نہیں کر سکتے، تو وہ کہتا تھا کہ آپ اتنی پیاری ہیں، اور عورت کو جو ہے نا عورت کے سیکس کے اتنا ہی خوبصورت ہوتے ہیں کہ اس کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ نیچرلی پیاری ہے، وہ جیولری پہن کے خوبصورت لگنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ اور کافی ٹائم گزر جاتا ہے لیکن اس کو جیولری اور تھیٹر کا وہی شوق ہوتا ہے۔ اور ایک شام میں نا اس کی وائف تھیٹر سے آتی ہے، بیمار ہو جاتی ہے، اور اس کو بہت زیادہ بیمار ہو جاتی ہے، اور اگلے دن وہ مر جاتی ہے۔ 8 دن بعد بیمار ہوتی ہے، اور 8 دن بعد اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، کیونکہ انفلیمیشن آف لنگس کی وجہ سے اس کی جو وائف ہوتی ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو یہ اپنی وائف سے بہت بہت محبت کرتا ہوتا ہے۔ تو اس کی وائف آتی جو ہے نا تھیٹر سے جیسے ہی شام کو آتی ہے بہت بیمار ہو جاتی ہے، اور 8 دن تک بیمار رہتی ہے، اور پھر اس کے بعد کچھ ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کی۔ تو لینٹن جو ہے اپنی وائف سے اتنی محبت کرتا ہوتا ہے کہ اس کو یہ صدمہ برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا، بہت زیادہ افسردہ ہوتا ہے، دکھی ہوتا ہے، کیونکہ ایک تو اس کی لو میرج ہوتی ہے، اور شادی کے 8 سال بعد بھی اپنی بیوی سے اسی طرح محبت کرتا ہے جیسا کہ یہ شادی سے پہلے کرتا تھا۔ فرسٹ ڈے سے لے کر جو اس کی وائف ہے نا اس کی ڈیتھ تک اس کی محبت ویسے کی ویسے رہتی ہے، اور اس کی وائف بھی اس سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوتی ہیں۔ تو یہ دونوں ہنسی خوشی رہ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس پہ بہت بہت زیادہ
افسردگی کا عالم چھا جاتا ہے، ایسے دکھوں کے پہاڑ جیسے اس کے اوپر آ گئے ہوں، بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ آفٹر ہر ڈیتھ لینٹن بیکیم پور ود ان اے منتھ، تو ایک ہی منتھ کے اندر لینٹن جو ہے وہ بہت زیادہ بیکاری ہو گیا تھا۔ ہی واز ڈپریسڈ ڈیو ٹو ہر ڈیتھ اینڈ فائنل پرابلمس بوتھ، تو اس کی وائف کے بعد یہ جو ہے نا بہت زیادہ ڈپریس تھا، اور فائنینشیل پرابلم کی وجہ سے بھی ہز وائف مینیج آل ہاؤس ہولڈ ایکسپینسز ان ہز سیلری، تو اس کی وائف جو ہے نا اپنی سیلری سے سارے گھروں کے جو ہے ایکسپینسز اٹھاتی تھی۔ وہ حیران تھا کہ اتنی کم سیلری میں اس کی وائف کیسے سب کچھ مینیج کر لیتی ہے۔ مونیو جو تھا حیران تھا کہ اس کی وائف اتنی کم سیلری میں اتنا سب کچھ کیسے کر لیتی ہے۔ لینٹن ونڈرڈ ہاؤ شی could have managed to buy such excellent wine and other rare things، تو لینٹن جو ہے حیران ہوتا ہے کہ اس کی اتنی کم سیلری میں اس کی وائف اس کے لیے اتنی اچھی جو ہے وائن بھی لے لیتی ہے، سارے گھر کے معاملات بھی دیکھ لیتی ہے، سارے خرچے اٹھا لیتی ہے۔ تو وہ جو ہے اس کو قرض لینے پڑتے ہیں اور وہ پاورٹی میں چلا جاتا ہے، بہت پریشان ہوتا ہے، اور ایک دن اس کی پاکٹ میں صرف ایک سینٹ رہ گیا ہوتا ہے، تو وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ بیچے گا، اور وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ نا اپنی وائف کی جیولری جو ہے اس کو بیکار سی، جس کے لیے وہ کہتا ہے بیکار ہے، اس کو بیچے گا۔ اس کے مائنڈ میں پہلے بیکار سی یوز لیس چیز یہی آتی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ میں اس کو بیچوں گا۔ تو وہ ایک ہیوی جو نیکلس ہوتا ہے نا، اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ہاں اس کے اچھے خاصے پیسے مل جائیں گے، اس کو اٹھاتا ہے اور اپنی پاکٹ میں ڈالتا ہے، اور جو ہے نا جیولرز کے پاس چلا جاتا ہے۔ تو وہاں شاپ پر جب یہ جاتا ہے تو جو جیولر ہوتا ہے وہ نیکلس کو اٹھاتا ہے اور اپنی کلرک کو کہتا ہے کہ اس کو ریجیکٹ کرو۔ تو لینٹن جو ہے پریشان ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اوہ آئی نو ویل انف اٹ از ناٹ ورتھ اینی تھنگ، وہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے یہ اتنی زیادہ اس کے پیسے نہیں ہیں، بٹ آپ مجھے دے دیں۔ تو جو جیولر ہے وہ کلرک کو کہتا ہے کہ اس کو چیک کرو اور دیکھو کہ یہ کب اور کدھر سے لیا گیا ہے، اس طرح سے۔ تو وہ بہت پریشان ہوتا ہے، ٹھیک ہے کہ ایک عام سا جو نیکلس ہے، وہ کہتا ہے اس کو اتنا کیوں یہ لوگ دیکھ رہے ہیں، کلیئر ہو گیا۔ ڈیتھ کے بعد وہ کیا ہو جاتا ہے، پور ہو جاتا ہے اور ڈپریسڈ ہو جاتا ہے، اس کو فائنینشیل پرابلم فیس کرنے پڑتے ہیں۔ وہ پریشان ہوتا ہے کہ اس کی جو وائف تھی وہ اتنا سب کچھ کیسے کر لیتی تھی، کہ اس کے لیے اتنی اچھی وائن خرید لیتی تھی، ریئر چیزیں اس کے لیے خرید لیتی تھی، اور گھر کو بھی پرفیکٹ رکھا ہوا تھا، ہر چیز پرفیکٹ تھی۔ تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، تو وہ بیچارہ قرضے لیتا ہے اور کیا کرتا ہے، بہت زیادہ غریب ہو جاتا ہے۔ اب اس کو قرضے بھی تو دینے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ ایک دن اس کی پاکٹ میں صرف ایک سینٹ ہی رہ گیا ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ بیچے گا۔ ہی ڈیسائیڈڈ ٹو سیل سم تھنگ، تو وہ کہتا ہے کہ کچھ بیچوں گا۔ اس کے بعد نیکسٹ آتا ہے کہ جو جیولرز ہے وہ اس کو کہتا ہے یہ جو ہے نا اتنی زیادہ بھی کم نہیں ہے، ہی سیڈ کہ یہ جو نیکلس ہے یہ 12 to 15,000 فرانس ہے اس کی قیمت، لیکن وہ کہتا ہے کہ پہلے مجھے آپ بتائیں کہ یہ ایگزیکٹلی آیا کہاں سے۔ وہ کہتے ہیں یو ٹیل می ایگزیکٹلی ویئر اٹ کیم فرام، کہ یہ کہاں سے آیا، پہلے آپ مجھے یہ بتائیں۔ تو لینٹن جو ہے وہ اپنا نیکلس اٹھاتا ہے اور اسٹور سے چلا جاتا ہے وہاں سے۔ تو ہوتا تو اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو ہے نا جیولری ہے کہ اس کے اچھے خاصے پیسے مجھے پتہ نہیں ملیں گے، لیکن جو ہوتا ہے نا جیولرز وہ کہتا ہے کہ 12 to 15,000 فرانس کم رقم نہیں ہے، اس کی قیمت ہے، لیکن پہلے بتائیں آیا کہاں سے، پھر دوں گا۔ لینٹن اٹھاتے اپنا نیکلس اور دوسرے اسٹور چلا جاتا ہے، اور کچھ منٹس کے بعد وہ دوسرے اسٹور میں انٹر ہوتا ہے۔ جو جیولرز ہوتے ہیں وہ نیکلس کو دیکھتے ہی چیخنے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں آئی نو اٹ ویل اٹ باٹ ہیئر، وہ کہتے ہیں آئی نو اٹ ویل اٹ واز باٹ ہیئر، وہ کہتے ہیں میں اس کو اچھے طریقے سے جانتا ہوں، اس نیکلس کو یہ یہاں سے ہی خریدا گیا ہے۔ ہی ٹولڈ آئی سولڈ اٹ فار 20,000 فرانس، وہ کہتے ہیں میں نے اس کو نا 20,000 فرانس میں بیچا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس کو دوبارہ لینے کے لیے بھی تیار ہوں 8,000 فرانس میں، لیکن آپ مجھے پہلے یہ بتا دیں لیگل فارمیلٹی کے لیے یہ کدھر سے آیا۔ تو جو جیولر ہے وہ چیک کرتا ہے بک کو اور لینٹن کو بتاتا ہے کہ نیکلس جو ہے مسز لینٹنز ایڈریس کے اوپر 12 جولائی 1876 کو جو ہے وہ بھیجا گیا تھا۔
تو اگلے دن جو ہے نا وہ اس کو وزٹ کرتا ہے دوبارہ اسٹور پہ اور نیکلس بیچتا ہے، کیونکہ پہلے دن اس کو وہ پرچی بنا کے دیتا ہے کہ 18,000 فرانس میں میں اس نیکلس کو لوں گا، پرچی بنا کے دیتا ہے۔ اگلے دن وہ آتا ہے، پرچی دیتا ہے اور اپنا نیکلس جو ہے سیل کرتا ہے۔ تو جولرز جو ہے اس کو 18,000 فرانس یہاں پہ مسنگ ہے، تو اس کو ٹھیک کر لیں۔ 18,000 فرانس میں وہ اس کو سیل کر دیتا ہے، اور وہ جولر کو کہتا ہے کہ اس طرح کے اور بھی میرے پاس جیمز ہیں، کیا آپ ان کو خریدیں گے؟ تو کہتے ہیں ہاں شور۔ تو اگلے دن وہ جو ہے نا مطلب وہ تو ہو گیا، اور وہ کچھ ہی گھنٹوں کے بعد وہ ساری کی ساری جیولری لے آتا ہے، اس کو ہرس آ جاتی ہے کہ ساری بیچوں گا۔ اور جب وہ جیولری شاپ سے نکل رہا ہوتا ہے 143,000 فرانس جو ہے نا لے کے نکل رہا ہوتا ہے، اب وہ نیو مین فیل کر رہا ہوتا ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ 1,43,000 فرانس کم رقم نہیں ہے، اس کو لگ رہا تھا اب وہ نیو آدمی ہے، تو وہ اگلے دن جو ہے ریزگنیشن لیٹر لکھ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں بس اب اس کو جاب نہیں کرنی، اور کہتے ہیں کہ مجھے وراثت میں 300 فرانس ملے ہیں، اب مجھے جاب نہیں کرنی۔ The next day he submitted his resignation claiming an inheritance of 300 فرانس۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے 300 جو ہیں فرانس ملے ہیں، اب مجھے جاب کی کوئی ضرورت نہیں۔ دیکھیے کتنا ہی منافق آدمی ہوتا ہے۔ ہپوکریسی ریٹ کو دکھایا گیا ہے منافقت کو، کہ پہلے تو وہ اپنی وائف کے صدمے میں تھا، یہ پریٹینڈ کرتا ہے کہ اس کو اتنی زیادہ محبت ہے، اور جیسے ہی یہ اپنا اس کی جیولری کے پیسے آتے ہیں اور وہ سارے اس کے زیور بیچتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے۔ اس کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی وائف تو کہتی تھی کہ یہ سارے آرٹیفیشیل ہیں، اور اب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ گولڈ کے ہیں۔ تو سب کچھ بھول جاتا ہے، پیسہ جب آتا ہے تو انسان دکھ بھی بھول جاتا ہے، ہر چیز بھول جاتا ہے، اور انسان جو ہے یہ نا نیچرلی ہے انسان کہ پیسہ آتے ہی ہر چیز بھول جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلے تو صدمے میں ہوتا ہے، قرضے میں چلا جاتا ہے، اب اس کو جو ہی اتنی زیادہ رقم ملی 1,00,000 جو ہے نا 43,000 فرانس ملے، تو فوراً ہی سے اپنا ریزائن لکھ کے چلا آتا ہے، کہتے ہیں کہ مجھے تو اب وراثت میں حصہ مل گیا، اب تو مجھے کرنی ہی نہیں ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ اپنی جاب بھی کرتا رہتا، لیکن نہیں، انسان نکما ہی ہے فطرت سے ہی۔ کلیئر ہو گیا؟ اصل میں نا ادھر جو ہے اس شارٹ سٹوری میں یہ دکھایا گیا ہے کہ آدمی کیسا ہے، تو وہ جو ہے اپنا سیلیبریٹ کرتا ہے کہ اس کو پیسے ملے، کیفے اینگلوز میں وہ سیلیبریٹ کرتا ہے کہ اس کو پیسے ملے، اور 6 ماہ کے بعد دوبارہ سے شادی کرتا ہے۔ لیکن اس کی وائف جو ہے وہ وچس تو وومن ہوتی ہے، لیکن کیا ہوتی ہے، غصے کی تیز ہوتی ہے، بٹ ہی ہیڈ اے وائلنٹ ٹیمپر، تو وہ بہت پریشان ہوتا ہے۔ شی کالز ہم مچ سارو، تو اس کی وائف اس کے لیے بہت زیادہ دکھی کا باعث بنتی ہے۔ دیکھیں وہ اس کی وائف کیا ہوتی ہے، ریلیجیس ٹائپ کی ہوتی ہے، لیکن وہ اس کو دکھ دیتی ہے، اس کو سیکنڈ وائف سے بھی سکون نہیں ملتا۔ تو بیسیکلی اس شارٹ سٹوری میں یہ ہے کہ اپیرنس اینڈ ریالٹی میں فرق دکھایا گیا ہے۔ اس کی جو تھی فرسٹ وائف، وہ اپیرنس میں اس کے ساتھ سنسیئر تھی، وہ کہتی تھی میرے پاس آرٹیفیشل جیولری ہے اس طرح سے، لیکن ریالٹی کچھ اور تھی۔ یہ تو اس کی ڈیتھ کے بعد پتہ چلا، یہ ساری کی ساری جو ہے یہ ڈائمنڈز ریئر گولڈ کی جیولری ہوتی ہے، اور وہ اپنے بوائے فرینڈ سے لیتی ہے۔ کلیئر؟ اور دوسری ورچوئس وومن ہوتی ہے، لیکن ریئل لائف میں بد زبان ہوتی ہے۔ تو یہیں پہ اینڈ ہوتا ہے شارٹ سٹوری کا۔ آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ دیٹس اینڈ۔ تو مزید ویڈیوز کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں۔ بیسیکلی یہی شارٹ سٹوری تھی کہ ایک آدمی ہوتا ہے، وہ ریسیپشن میں لڑکی سے ملتا ہے، اس کو محبت ہو جاتی ہے، اور اس کی وائف جیولری لیتی ہے اپنے بوائے فرینڈ سے، اور دوسری وائف جیولری بیچ کے ریچ ہو جاتا ہے، اور دوسری وائف سے اس کو سکون نہیں ملتا۔ کلیئر ہو گیا؟ آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگا۔ اللہ حافظ۔ مزید چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کے لیے لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ ٹھیک ہے فرینڈز، اللہ حافظ، خوش رہیں، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں ویڈیو کو، اور اگر کوئی کنفیوژن ہو تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کریں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔